حدیث نمبر 1594 حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنی ہجرت کے سفر کو بیان کرتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مدینہ کی طرف پہنچی، حدیث کا مفہوم ہے، تو مدینہ میں آ کر قباء میں اتری، وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے کر آئی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا، پھر ایک کھجور منگوائی، اس کو چبایا، پھر اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ تو پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی، ان کے لیے دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی۔ اور یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ مہاجرین اسلام کے پہلے بچے تھے جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ ہم نے عبداللہ بن زبیر یا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے تعارف میں یہ بات پڑھی تھی کہ مدینہ کے یہود میں، یہ شاید جادو جنات کے بارے میں پڑھی تھی، مدینہ کے یہود نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ مسلمانوں پہ جادو کر دیا انہوں نے اور کسی کے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو پھر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، ان کے تعارف میں بھی پڑھا تھا یہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے انصار میں، تو یہود کہنے لگے نہیں ہم نے تو مہاجر مسلمانوں پہ جادو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہنے لگے پیدا ہی نہیں ہوگا کوئی، اگر ہوا تو لڑکا نہیں پیدا ہوگا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اور فرمایا پھر یہود کی جو بات یہ تھی کہ وہ جادو کر چکے ہیں، جادو کی وجہ سے اولاد کی بندش ممکن نہیں ہے، ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت پھیلائی جا چکی ہوتی ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی جی آپ پہ تو بندش کر دی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی جس سے وہ روک لے، اور جسے وہ عطا کر دے کوئی روک نہیں۔ وہ دینے پہ آئے تو مریم علیہ السلام کو بغیر نکاح کے عطا کر دے، وہ دینے پہ آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں دے دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں نواز دے، اور نہ دینے پہ آئے تو اپنے پیغمبر کی جھولی بھی خالی رہ جاتی ہے۔ بیٹوں کو اپنی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، دے کے لینے پہ بھی قادر ہے اور دینے پہ بھی قادر ہے، روک لینے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی۔ تو ہمیں یہ جو پڑھایا جاتا ہے جادو کی وجہ سے بندش ہے، یہود نے بھی یہ مشہور کیا ہوا تھا مدینہ پاک میں، لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت اسماء فرماتی ہیں نبی پاک کی خدمت میں پیش کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گڑتی دی تو کھجور چبا کے اپنے لعاب دہن کے ساتھ ملا ہوا جو سب سے پہلی خوراک عبداللہ کے منہ میں گئی وہ نبی پاک کا لعاب مبارک تھا جس کی برکت تھی۔ اور پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جیسی بہادر خاتون کی اولاد تھے کہ وہ ڈٹ گئے تھے اور مدینہ مکہ میں اپنی گورنری قائم کی تھی انہوں نے، حجاج بن یوسف۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پھر نبی پاک کے حکم کی وجہ سے ان کو پورے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا اور مسلمان مبارکباد دے رہے تھے، اس بات پہ جشن منا رہے تھے کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے مہاجرین میں سے۔ اور فرماتے ہیں یہ پہلا مہاجر بچہ تھا جو مہاجرین کے ہاں پیدا ہوا، تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اس لیے بھی پھرایا، یعنی حکمت یہ تھی لوگوں کو پتہ چلے کہ جادو کی وجہ سے اولاد کی بندش ممکن نہیں ہے، اس عقیدے کی رد ہو جائے، تردید ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ جب نوازتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی بھی ایسا دنیا کا جادو نہیں ہے کہ جو کسی کی نسل کشی کر سکے۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 1595 ہم پہلے ذکر کر چکے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے حوالے سے، اور یہاں پہ حدیث نمبر 1596 برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مکہ میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ ساری صحابی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے مدینہ میں مسلمان ہوتے ہوئے قدم رکھا مکہ والوں میں سے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ دین کی تبلیغ کر سکیں، اور بہت سے انصار ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، ہم ان کا ذکر پہلے بھی پڑھ چکے۔ ان کے بعد عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے جو نابینا صحابی تھے۔ عبداللہ بن مکتوم دوسرے مہاجر ہیں جنہوں نے مدینہ میں ہجرت کی، وہ دونوں لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پھر حضرت بلال، سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر آئے،
یہ 3 صحابی، سب سے پہلے مصعب بن عمیر، پھر عبداللہ بن ام مکتوم، پھر حضرت بلال، سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم آئے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کے ساتھ آئے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ پس میں نے مدینہ والوں کو کسی بات سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے خوش ہوئے، یہاں تک کہ لونڈیاں بھی یہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، یعنی وہ پہلے سے یہ باتیں کر رہی تھیں۔ اور میں اپنے یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ جو ہے وہ مفصل جیسی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی نبی پاک آئے نہیں تھے مدینہ پاک میں، لیکن ان کا کلام پہنچ چکا ہوا تھا اللہ کا، جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ام مکتوم سکھاتے تھے، تو ان سے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ جیسی بہت سی صورتیں سیکھ چکا ہوا تھا، اور لونڈیاں باندیاں بھی اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ مدینہ والے اتنا خوش تھے ان کے آنے سے۔ 1597 حدیث نمبر ہے، سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر کو مینا سے لوٹنے کے بعد یعنی جب حج ختم ہو جائے 3 دن تک مکہ میں رہنا درست ہے۔ یعنی اگر کوئی باہر سے آیا ہوا ہے ہجرت کر کے اور وہ حج کرنے آیا ہوا، مکہ والوں نے تو ظاہر ہے وہیں رہنا ہے، حج کرنا ہے وہیں رہنا ہے، لیکن باہر سے جو آئے ہوئے ہیں وہ ہجرت کریں تو وہ 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، کم دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، یعنی حج مکمل ہونے کے بعد تو فوراً بھی نکل سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ وہاں 3 دن ٹھہرا جائے۔ تو یہ ایک سنت ہے جس کو ادا کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر ہے 1598، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 10 یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے تو سب یہودی مسلمان ہو جاتے۔ یہ مدینہ میں یہودی کیسے آئے تھے؟ یہود اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشین گوئیاں پاتے تھے، اور ان کی ہجرت کی سرزمین کو بھی پاتے تھے لکھا ہوا کہ وہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی، سیاہ پہاڑوں کی ہوگی۔ تو مدینہ پاک کے بارے میں انہیں لگتا تھا یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ آخری نبی کا ظہور ہوگا، یا آخری نبی یہاں پہ ہجرت کر کے آئے گا یا پہنچے گا، جو بھی ہے۔ لیکن یہود کے ہاں ایک اور چیز تھی، وہ یہ کہ نسلی تعصب، وہ انہیں لگتا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے تو ظاہر ہے 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے تقریباً 24,000 نبی ان میں سے آ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء سب یہود میں سے ہی آتے رہے ہیں۔ ہاں، بنو اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی نے مدینہ کی سرزمین پہ آنا ہے، ہم وہاں جائیں گے تو ہم میں وہ نبی پیدا ہوگا۔ اسی عقیدے کے تحت تمام دنیا کے یہودی اٹھ کر مدینہ کے پاس آ کے آباد ہو گئے تھے، اور خیبر میں انہوں نے اپنا بہت بڑا قلعہ بنا رکھا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہم اس کا ذکر بھی پڑھتے آئے ہیں کہ وہ دعائیں مانگتے تھے فتح کی کہ اللہ آخری رسول کو بھیج، آخری پیغمبر کو مبعوث فرما تاکہ ہم دنیا پہ کافروں پہ غلبہ حاصل کر سکیں، تیرے دین کو غالب کر سکیں۔ ان کے جو علماء مشائخ تھے وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں۔ تو یوں یہود جو ہیں وہ وہاں پہ آ کر آباد تھے، ان کی ایک دھاک تھی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، ہمارے پاس رسول آتے رہے ہیں، نسلی تعصب میں وہ لوگ مستغرق تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہی تھی کہ وہ آخری نبی ان میں سے مبعوث کیوں نہ ہوئے۔ ہم اس میں ام حبیبہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یعنی ان کے ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ وہ ان کے والد اور چچا ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب وہ کم سن تھیں، اپنے بچوں سے زیادہ چچا تایا جو تھے وہ حضرت صفیہ سے پیار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کے چچا گھبرائے ہوئے آئے، وہ ان کی طرف لپکی تھی تو وہ توجہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی گھبراہٹ اس قدر شدید تھی کہ وہ ان کے والد کو بتا رہے تھے کہ ساری نشانیاں پوری ہیں، وہی سب کچھ ہے جو تورات و انجیل میں ہم پاتے ہیں، یہ وہی رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہیں تو باپ پھر کہنے لگا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ تو باپ نے کہا تھا خدا کی قسم ساری زندگی مخالفت کریں گے، کبھی اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہود میں جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ ایسے پیغمبر کو پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔
اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانا جاتا ہے ایسے ہی پہچانتے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ صرف اور صرف نسلی تعصب کی وجہ سے کہ ہم میں سے آتا تو ہم مانتے۔ تو یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 10 یہودی بھی، نبی پاک نے فرمایا تھا، مجھ پہ ایمان لے آتے تو سب یہودی مسلمان ہو جاتے، مفہوم حدیث۔ یہ 10 یہودی کون تھے؟ یہ 10 یہودی یہود کے علماء و مشائخ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر یہ 10 لوگ مسلمان ہو جائیں تو سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ سب یہود ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال جن کے نصیبے میں تھا اسلام قبول کرنا اور اس کی برکات کو سمیٹنا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر ان کے ساتھی، اللہ نے انہیں توفیق دی، وہ اسلام بھی قبول کیے انہوں نے، اور جتنی اسلام کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادتیں موجود تھیں تورات و انجیل میں، وہ بھی امت کو بتلائیں۔ اور اس کے علاوہ آج بھی یہود کی بہت کم تعداد ہے جو اسلام قبول کرتی ہے بنسبت عیسائیوں یا دوسرے مذاہب کے۔ دوسرے مذاہب اسلام سے جلدی متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن یہود جو ہیں وہ سخت ہیں دشمنی میں، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ اسلام کے سب سے